بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماہ شعبان کا ٹائم چل رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پسندیدہ مہینہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں روزے بہت زیادہ رکھتے تھے، تو وہ ہم حدیث مبارکہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے نامہ اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بھی روزہ رکھنے کی تلقین کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مہینے کے 3 روزے ایام 20 کے روزے رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس ماہ کے روزے بھی رکھیں اور اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے پائیں۔ تو پہلی حدیث مبارکہ ہے جو کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری سے ہے۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفلی روزے مسلسل رکھتے رہتے حتیٰ کہ ہم کہتی کہ آپ روزہ رکھنا ترک نہیں کریں گے، اور آپ روزہ رکھنا ترک فرما دیتے حتیٰ کہ ہم کہتی کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماہ رمضان کے سوا کسی اور مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ کو شعبان کے علاوہ کسی اور ماہ میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، آپ بیان کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا شعبان روزے رکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، معاذہ عدویہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ماہ 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا آپ مہینے کے کون سے ایام میں روزے رکھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا آپ اس بات کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے کیا مہینے کے کن ایام میں روزے رکھیں گے۔ الحمدللہ۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا عبداللہ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم دن کو روزہ رکھتے ہو اور رات کو قیام کرتے ہو۔ میں نے عرض کیا جی ہاں اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے نہ کیا کر، روزہ رکھا کر اور کبھی کبھار نہ رکھا کر، رات کو قیام بھی کیا کر اور سویا بھی کر، کیونکہ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، تیری آنکھ کا تجھ پر حق ہے، تیری اہلیہ کا تجھ پر حق ہے اور تیرے مہمان کا تجھ پر حق ہے۔ مسلسل روزے رکھنے والے کا کوئی روزہ نہیں، ہر ماہ 3 دن روزہ رکھنا زمانے بھر کے روزے رکھنے کے مترادف ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر مہینے 3 دن روزے رکھا کر اور ہر ماہ قرآن مجید مکمل کر۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزہ رکھنے کی اور قرآن پاک کو صحیح سمجھ کر پڑھنے کی اور ہر ماہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین روزے رکھ داؤد علیہ السلام کے روزے، یعنی 1 دن روزہ اور 1 دن افطار۔ سبحان اللہ۔ 7 دن میں قرآن مجید مکمل کر اور اس پر اضافہ نہ کر۔ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قرآن پاک بھی ختم کرنے کی تلقین کی، کہ پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ 1 مہینے میں، جب صحابی نے کہا کہ میں اس کی زیادہ طاقت رکھتا ہوں تو نبی پاک نے کہا
کہ پھر 7 دن میں قرآن مجید کو مکمل کر۔ اسی طرح ترمذی اور نسائی کی حدیث مبارکہ ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، جب تم مہینے میں 3 روزے رکھو تو 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھو۔ سبحان اللہ۔ صحیح نسائی کی حدیث مبارکہ ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضر سفر میں ایام 20، 13، 14 اور 15 کا روزہ نہیں چھوڑتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے جب کہ جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ۔ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں روزے کی کس طرح تلقین کی، اور خود بھی بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، تو ہمیں بھی روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز کا اجر و ثواب میں نے طے کر دیا ہوا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا جو ثواب ہے میں خود دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کاموں کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اگلے ولاگ میں، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔